अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब मेंबर्स? उम्मीद है खैरियत से होंगी। माई सेल्फ हरमान सबा, आई एम एन एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट इन सक्सेस चेजर स्टार्स। मेरा आज का टॉपिक है एससीएस सक्सेस सीक्रेट्स। इस शॉर्ट सी ट्रेनिंग में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स या ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी जिससे आप एससीएस में कामयाब हो सकेंगी और आप जान सकेंगी कि एससीएस में या किसी भी काम में कामयाबी के क्या राज होते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कंसिस्टेंसी। बगैर कंसिस्टेंसी के दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन होता है। मेंबर्स क्या करती हैं, एसएस ज्वाइन कर लिया, एक दो दिन स्टेटस लगा लिया, एक दो दिन पोस्ट कर ली, जब देखती हैं ऑर्डर्स नहीं आ रहे या सेल्स नहीं हो रही, टीम नहीं बन रही, तो डिसहार्ट होके काम छोड़ देती हैं, किसी और काम की तलाश में निकल पड़ती हैं या इधर उधर के लोगों की बातों में आकर डिसहार्ट होके काम छोड़ देती हैं। लोग जब मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि किस काम में पड़ गई हो, इससे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, सिर्फ टाइम का ज़िया है, तो वो क्या करती हैं, अपना काम छोड़ देती हैं डिसहार्ट होकर। और वो तो ये समझते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की है, 2 दिन हमने पोस्टें की हैं, धड़ाधड़ पोस्टें की हैं, इतने ज्यादा स्टेटस लगाए हैं और हमें तो किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज किया, दावत तबलीग का आगाज किया था, तो मुश्किलात तो उनके रास्ते में भी आई थी ना। लोगों ने तो उनका भी मजाक उड़ाया था, उनके अपने उनके दुश्मन बन गए थे, कुरैश के लोगों ने बाइकाट कर दिया था, खाना पीना बंद हो गया था, तरह तरह के मजालिम ढाए गए, आपकी इबादत में खलल डाला गया, इबादत करते हुए उन पर जो है जुल्म किए जाते थे। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार में स्टे करना पड़ा। लेकिन क्या वो अपने मकसद से हटे? वो भी तो कंसिस्टेंस रहे ना, उन्होंने कंसिस्टेंसी का मुजाहिरा किया, मुसलसल उन्होंने दावत तबलीग जारी रखी, छोड़ा नहीं इस काम को, और इसका रिवार्ड आप लोगों के सामने, इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक फैला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो अल्लाह पाक के महबूब है, उनको भी बगैर मेहनत बगैर कंसिस्टेंसी के अल्लाह पाक ने अता नहीं किया। तो फिर हम तो एक आम इंसान है। अगर हमने रोजी कमानी है, कोई भी काम करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। थॉमस एडिसन एक साइंटिस्ट है जिसने ये जो लाइट बल्ब है ना, जो हम सबके घरों में लगे हुए हैं बल्ब, ये इजाद किया है। और ऐसा नहीं हुआ कि उसने बस सोचा और बल्ब तख्लीक हो गया और कामयाब भी हो गया, ऐसा नहीं। उसने बहुत से मुशाहिदात किए, तजुर्बात किए, उसके एक्सपेरिमेंट्स इतने फेल हुए, इतने फेल हुए, लेकिन उसने हर फेलियर को है ना अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया। उसने ये नहीं समझा कि मैं नाकाम हो गया हूँ। उसके दोस्त उसका मजाक बनाते थे। एक तो उसके पास पैसे नहीं थे, उसने यहाँ वहाँ से कर्ज उठाकर ये काम स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट्स का। और उसके दोस्त जब देखते थे कि उसकी कभी तार जल रही है, कभी बल्ब जलता है फिर बंद हो जाता है, जलता है फिर बंद हो जाता है, तो वो हंसते थे और कहते थे यार किन कामों में पड़ गया, ये काम जो है ना ये तो कभी भी नहीं होने वाला। लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी का, उसकी मेहनत का रिजल्ट आज हम सबके सामने है। ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे बल्ब नहीं लगा हुआ? एक घर में कितनी लाइट्स लगी हुई हैं। तो बगैर कंसिस्टेंसी के काम नहीं होता। और आप ये ना सोचें कि आपकी मेहनत रायगा जाएगी, आपने पोस्टें की हैं, आपने वीडियोस बनाई हैं, आपने सोशल मीडिया को टाइम दिया है, मार्केटिंग की है, लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आए और आपको फल नहीं मिला। ये ना सोचें, हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, फल ज़रूर मिलता है। अभी मैं आपको अपनी एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैंने ना आई थिंक 2023 में यूट्यूब पे एक पोस्ट की थी और वीडियो भी अपलोड की थी। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो वहाँ पे ना टेक्स्ट पोस्ट करने का भी ऑप्शन होता है यूट्यूब पे। तो मैंने ना वहाँ पे पोस्ट की, ये जो हमारे पास पोस्ट है ना, एससीएस का इंट्रोडक्शन है, कंपनी का तारुफ है, वो मैंने पोस्ट लगा दी और साथ ही मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की। इस तरीके की कोई पोस्ट थी, आई थिंक, अब तो मुझे याद भी नहीं है, कि नीड 20 फीमेल्स फॉर ऑनलाइन वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट, और साथ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया था। उस टाइम पे तो कोई व्यूज नहीं आए, किसी ने वो वीडियो देखी ही नहीं, लेकिन यकीन करें मैं खुद हैरान रह गई। पूरे 1 साल के बाद 2024 में उस वीडियो और उस पोस्ट के थ्रू मुझे मेंबर्स के मैसेजेस आना स्टार्ट हुए, लाइक्स आए वीडियोस पे व्यूज आना स्टार्ट हुए। और मेंबर्स ने मुझे जब कहा ना कि हमने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी है, हमने यूट्यूब पे आपकी पोस्ट पढ़ी है और हमें ये वर्क करना है, हमने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, तो मैं हैरान रह गई कि पता नहीं कब मैंने ये पोस्ट की थी। उस टाइम मेरे पास ना कोई और मोबाइल था, और जिस टाइम मुझे मैसेजेस आना स्टार्ट हुए मेरे पास न्यू मोबाइल था, मेरे पास वो वाला जीमेल भी नहीं था, मेरे पास वो वाला यूट्यूब का अकाउंट भी नहीं था जिसपे मैंने वीडियो ऐसे डाली हुई थी। तो मैं तो हैरान रह गई। फिर मैंने ना
جو موجودہ میرا یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے نا، اس پہ میں نے اپنا وہ والا چینل سرچ کیا، مجھے یاد بھی نہیں تھا، لیکن آخر کار سرچ میں میری وہ ویڈیو آ گئی، اور جب میں نے دیکھا کہ اس پہ لائکس آئے ہیں، اس پہ کامنٹ آئے ہیں اور ممبرس جوائن کرنے لگے ہیں، تو میں خود حیران رہ گئی۔ تو اللہ پاک کسی کی محنت کر رہے ہیں نا 1% بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ پاک صلہ ضرور دیتے ہیں۔ تو انہی ممبرز میں سے جو یوٹیوب پہ جو ہے ایک ایسی ممبر ملی ہے جو آج تک میرے ساتھ کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور مجھے سب سے زیادہ پوائنٹس بھی اسی سے ہی آتے ہیں۔ وہ کنسلٹنٹ رینک پہ ہے اور اب اپنی ٹیم بھی بنا رہی ہے، اور میں بہت خوش ہوئی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار جس پلیٹ فارم پہ مجھے رزلٹ مل رہا ہے، جہاں سے مجھے ممبرس مل رہی ہے، کیوں نہ میں اسی سے ہی اسٹارٹ کروں۔ تب میں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا، اور اب میں اگین یوٹیوب پہ ورکنگ اسٹارٹ کر رہی ہوں، حالانکہ اب 2026 ہے۔ بیچ میں کافی گیپ آیا، کافی ہرڈلز آئی، لائف میں کچھ پرابلمز آئی جس میں میں کام نہیں کر سکی، لیکن میں نے چھوڑا نہیں ہے، میں ابھی بھی کر رہی ہوں الحمدللہ، اور میں ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ میرا ایم ہے، میرا گول ہے سکسیس اسٹار میں کامیاب ہونے انشاءاللہ۔ نمبر 2 پہ آتا ہے اوائڈ یوزنگ آرڈر ناؤ اور بائی ناؤ ان پوسٹ۔ مطلب یہ کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو، آپ نے کسی پروڈکٹ کی پکچر اپلوڈ کی ہے یا ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور ساتھ میں لکھ دیا آرڈر ناؤ، بائی ناؤ، تو ایسے لوگ جو ہے انٹرسٹ نہیں لیتے، آپ کی پوسٹ کو اگنور کرتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ آپ کوئی کیچی کیپشن لکھیں جیسے کہ یہ سیرم میری لائف کا یہ سیرم میری ڈیلی روٹین کا حصہ ہے، یعنی یہ سیرم میری ڈیلی روٹین میں شامل ہے، آپ بھی ٹرائی کریں۔ آپ فیڈ بیکس اپلوڈ کیا کریں، ہمارے پروڈکٹس کے ریویوز ہمارے پاس موجود ہیں، ریویو اپلوڈ کریں اور ساتھ لکھیں الحمدللہ میری کسٹمر نے یوز کیا اور اس کو بہت اچھے ریزلٹس ملے، آپ بھی ٹرائی کریں۔ یا میں ایسے اس کا یہ آئل یوز کر رہی ہوں اور یہ میرے صحت مند بالوں کا راز ہے۔ جب آپ اس طرح کی پوسٹ لگاتے ہیں نا تو لوگ زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا اٹریکٹ کرتی ہیں اس طرح کی پوسٹ وغیرہ۔ تو آپ اپنی کیپشن کو تھوڑا سا اسٹرانگ بنائیں، اچھا بنائیں، ایسی پوسٹ کریں کہ لوگ جو ہے دیکھنے پہ یا رکنے پہ مجبور ہو جائیں، سکرول کرتے نہ جائیں، آپ کی ویڈیو جو ہے جب ان کے سامنے آئے تو وہ رک جائیں، ایک لمحے کو ٹھہر جائیں اور سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ جب آپ لوگوں کو کوئی آرڈر ملتا ہے تو آپ ضرور سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگایا کریں اور اسٹیٹس لگایا کریں کہ الحمدللہ آرڈر ڈن، الحمدللہ آرڈر پلیسڈ۔ اور جب وہ ریسیو ہو جاتا ہے تو اس کو بھی پوسٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں سوشل میڈیا پہ کہ الحمدللہ مائی کسٹمر ریسیوڈ ہز یور پارسل، الحمدللہ میرے کسٹمر کو اس کا پارسل موصول ہو چکا ہے۔ اور جب وہ یوز کرے تو ان سے فیڈ بیک لیا کریں اور پھر شیئر کیا کریں کہ میرے کسٹمر نے یوز کیا یا میری دوست نے بھی یہ سیرم ٹرائی کیا، اس کو بھی بہت اچھے ریزلٹس ملے۔ ایسی پوسٹ بھی لگایا کریں جس میں بیفور اینڈ آفٹر ریزلٹ شو ہو رہے ہوں، اور آپ لکھیں کہ ریزلٹ چیک کریں اور آزمائیں، فرق خود محسوس کریں۔ اس طرح کی پوسٹ جب آپ لوگ لگائیں گے نا اور یہ بائی ناؤ، آرڈر ناؤ، اس سب سے باہر آ جائیں گے اور تھوڑا اس شارٹ کٹ سے باہر نکلیں گے نا تو آپ کو آرڈر ضرور آئیں گے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے شیئر یور ایکسپیرینس۔ دیکھیں ہم لوگ اگر عام روٹین میں بھی اگر کوئی شاپنگ کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو پوری داستان اپنی دوستوں کو سنا رہی ہوتی ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ فلاں شاپ سے فلاں رنگ کا ڈریس خریدا ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی جویلری خریدی ہے اور اس کے ساتھ میچنگ شوز خریدے ہیں، سارا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، پورا جو ہے نا سٹوری ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بات اپنے بزنس کی آتی ہے تو ہم لوگ کیوں ہچکچاتے ہیں؟ ہچکچاہٹ کس بات کی؟ آپ لوگ شیئر کریں۔ جب آپ لوگوں کا کوئی آرڈر آنا ہوتا ہے نا تو آپ لوگ شیئر کیا کریں کہ میرا پارسل آنے والے ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، یقین کریں آپ سے زیادہ تجسس آپ کی فیملی اور فرینڈز میں پیدا ہو جائے گا، آپ کا پارسل آنے کا انتظار آپ سے زیادہ ان کو ہوگا، اور وہ پہلے بولیں گے کہ ہمیں ضرور دکھانا۔ اور اگر آپ کوئی پروڈکٹ یوز کر رہی ہوتی ہے نا تو ضرور شیئر کیا کریں کہ یار میں ایسے اس کمپنی کا فیس واش یوز کر رہی ہوں، یا میں ایسے اس کا آئل یوز کر رہی ہوں اور میرے بال بہت خوبصورت ہو گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اگر آپ کوئی آرڈر کرتی ہیں، اگر آپ بزنس بھی کر رہی ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ میں ایسے اس کمپنی میں بزنس کر رہی ہوں اور الحمدللہ میری بہت زیادہ ارننگ ہو رہی ہے، یا میں اپنی ضروریات خود پوری کر رہی ہوں۔ تو جب آپ اس طرح کی چیزیں شیئر کریں گی تو آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ یار آپ میری کمپنی جوائن کر لو یا مجھ سے پروڈکٹ آرڈر کر لو، وہ خود ہی آرڈر کریں گی۔ آپ اگر کوئی بھی چیز خریدتی ہیں نا، جو بھی دیکھتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ یار کہاں سے منگوائی ہے، مجھے بھی منگوانی ہے، تو وہ یقیناً وہ دوسرے دن جا کے وہ چیز لے کے آ جاتے ہیں جو آپ نے لی ہوتی ہے۔
پوری کوشش کرتے ہیں کہ سیم چیز مل جائے، لیکن اگر نہ بھی ملے تو ملتی جلتی چیز وہ لے ہی لیتے ہیں. تو جب ایس کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کیوں شیئر نہیں کرتے ہو؟ جب وہ آپ کی چیزیں دیکھیں گے تو وہ بھی ضرور بولیں گے کہ مجھے منگوانی ہے، اور وہ منگوائیں گے. تو اپنا ایکسپیرینس اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈز میں، اپنے ریلیٹیوز میں ضرور شیئر کیا کریں، اسٹیٹس کے تھرو یا نارملی کنورسیشن کے تھرو. ہیلو ہائے تو آپ کرتے ہی ہو، سلام دعا کر لیا کریں، حال احوال پوچھ لیا کریں، اس کے بعد پوچھ لیا کریں آپ کا دن کیسا گزرا. باتوں ہی باتوں میں اس طرح کی چیزیں، اپنی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ سے زیادہ ان میں تجسس پیدا ہوتا ہے آپ کی چیز دیکھنے کا، آپ کی چیز کے ریزلٹس دیکھنے کا. ابھی نا کچھ دن پہلے میں نے ایک آرڈر کیا، ایس کا نہیں تھا، ویسے ہی میں نے کچھ آرڈر کیا تھا. تو وہ نا تھوڑا سا لیٹ ہو رہا تھا میرا پارسل، تو میں بار بار اپنی دوستوں وغیرہ سے نا شیئر کر رہی تھی کہ یار میرا ابھی تک پارسل نہیں آیا، میرا آرڈر میں نے دیا ہوا ہے اور میرا پارسل نہیں آ رہا، مجھے کوئی کال نہیں آئی، مجھے کوئی میسج نہیں آیا. میں بار بار جب یہ بات کر رہی تھی نا تو یقین کریں ایک دن میں نے یہ رٹ لگائی ہوئی تھی دوستوں کے سامنے، اگلے دن مجھے یہ بات بھول چکی تھی، میری دوست مجھ سے پوچھ رہی تھی تمہارا پارسل آیا ہے؟ یار ایسی کون سی چیز ہے؟ اب تو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں جس کا تم اتنا انتظار کر رہے ہو، ہمیں بھی دیکھنا ہے، ہمیں بھی تجسس ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے لوگوں کے اندر انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں آپ کی چیز دیکھنے کے لیے. تو جب آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں نا تو اس کے آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. تو یہ ٹرک ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیے گا کہ کس کس کو اس سے بینیفٹ ہوا ہے. نمبر 4 پہ آتا ہے فالو اپ. فالو اپ سے ہی سیلز کلوز ہوتی ہیں. آپ فالو اپ لازمی کیا کیجیے. بہت سے ممبرز ایسے ہوتے ہیں، انفیکٹ زیادہ تر ممبرز ایسے ہی ہوتے ہیں جو ڈیٹیلز لے لیتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں. پہلی ہی بار وہ آپ کو آرڈر ڈن نہیں کرتے، بولتے ہیں سوچ کے بتائیں گے. تو ان کو ریمائنڈ کروانا ضروری ہوتا ہے، تو انہیں ریمائنڈ کروایا کریں، اسلام دعا کے بعد پوچھ لیا کریں. دوسرے تیسرے دن آپ لازمی ان کو ٹیکسٹ کیا کریں اور پوچھا کریں کہ میں نے آپ کو فلاں پروڈکٹ کی ڈیٹیلز دی تھی تو کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں. اور بعض ممبرز ڈیٹیلز لے لیتی ہیں، پرائس وغیرہ پوچھ لیتی ہیں اور آرڈر کے لیے بولتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں 1-2 دن تک ڈن کر دوں گی. تو ان کو ریمائنڈ کروایا کریں کہ کیا میں آپ کا آرڈر جو ہے وہ پلیس کر دوں، آپ کا پارسل ڈسپیچ کروا دیا جائے. تو اس طریقے سے جب آپ فالو اپ کریں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا. ادروائز جنہوں نے آرڈر دینا ہے وہ بھی آپ کو نہیں دیں گے، انہیں یاد ہی نہیں ہوگا. بہت سارے ممبرس کو یاد کروانا ضروری ہوتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں. تو فالو اپ از دا کی، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 اینڈ لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں یہ ہے بلڈ ٹرسٹ. کے جب تک آپ لوگ ٹرسٹ بلڈ اپ نہیں کرتے ہو آپ لوگوں کو ریزلٹس نہیں ملتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ وقتی فائدہ دیکھتے ہو، وقتی طور پر آپ 8 سے 10 پوائنٹ بنانے کے چکر میں ہوتے ہو یا پھر 200 سے 300 کمانے کے چکر میں ہوتے ہو. اور جیسے ہی آپ کو آرڈر آتا ہے اور جب وہ پارسل کسٹمر کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ بات ہی نہیں کرتے ہو، کسٹمر سے بھول جاتے ہو. آپ اپنے کسٹمر سے ان ٹچ رہا کریں، رابطے میں رہا کریں. اب ہر کسٹمر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے آرڈر دیا ہے تو وہ کچھ دنوں میں خود ہی آ کر آپ کو فیڈ بیک دے دے گا. نہیں، آپ لوگ ان سے رابطے میں رہا کریں. اور آپ ایسے بھی کسٹمر سے بہیو نہ کیا کریں جیسے کہ آپ بہت بڑی پتہ نہیں میم ہیں، لیڈر ہیں اور وہ آپ سے ڈر ڈر کے بات کرے. آپ فرینڈلی بہیو کیا کریں، ایسے بات کیا کریں کہ وہ فری ہو کے آپ سے اپنا ایشو جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں اور آپ سے بات کر لیا کریں. آپ ویسے ہی فرینڈلی بھی کبھی حال احوال پوچھ لیا کریں کسٹمر کا. تو جب آپ ان سے ایک اچھا ریلیشن قائم کر لیتی ہیں، ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے نا، تو آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. اچھا آپ ایسا کرتے ہیں کہ اگر کسی ممبر کو جو ہے وہ ریزلٹس نہیں بھی ملے ہیں نا اور وہ کمپلین لے کر آپ کے پاس آتا ہے یا آتی ہے تو آپ فوراً سے بلاک مار دیتے ہو. یار یہ بڑی بری بات ہوتی ہے، ایسا نہ کیا کریں، بلاک نہ کیا کریں. پوچھا کریں کہ وہ یوز کیسے کر رہی ہیں، کس ٹائم پہ یوز کر رہی ہیں، ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے یوز کر بھی رہی ہیں یا نہیں کر رہی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ کیمیکل والے پروڈکٹس کے اندر مکسنگ کر کے پروڈکٹس یوز کر رہی ہوتی ہیں یا زیادہ کوانٹٹی میں یوز کر رہی ہوتی ہیں. بہت جلدی چٹا ہونے کے چکر میں نا وہ بھر بھر کے لگا رہی ہوتی ہیں. تو میں تو ایسے ممبرس کو بولتی ہوں یار پوری بوٹل ہی لگا لینی تھی. تو نا آپ انہیں صحیح سے گائیڈ کیا کریں. اگر کوئی ممبر کمپلین لے کر آ بھی جاتی ہے تو اس کو بلاک نہ مارا کریں، ڈر نہ جایا کریں. یہ تو پھر کانفیڈنس والی بات ہی نہ ہوئی. اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اور جب آپ کو اپنے پروڈکٹ پہ ٹرسٹ ہے تو آپ انہیں کانفیڈنٹلی ڈیل کریں، انہیں بتائیں. پہلے ان سے پوچھیں کہ وہ کس طریقے سے یوز کر رہی ہیں، کیا گڑبڑ کر رہی ہیں یا ہمارے بتانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے. تو انہیں اچھے سے ڈیل کیا کریں، ان کی جو پرابلم ہے انہیں سالو کرنے کی کوشش کیا کریں، انہیں سولوشن بتایا کریں. اس سے انہیں ٹرسٹ
होता है आप पे और इससे आपको लाइफ टाइम बेनिफिट्स होते हैं, वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। और अगर किसी ने कंप्लेन नहीं भी की, ऑर्डर दिए और वो बंदा या बंदी गायब है, तो उससे भी इन टच रहा करें, बातचीत जारी रखा करें, कभी ना कभी हेलो हाय कर दिया करें, इससे आप उन्हें याद रह जाते हो, वो आपको याद रह जाते हैं और वो ऐसे ही बातों में आपसे पूछ लेते हैं आपके पास और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको कुछ ना कुछ और भी ऑर्डर दे ही देते हैं। तो ट्रस्ट बिल्ड किया करें, जो भी आपके पास कस्टमर आता है, आपने इतनी मेहनत से एक कस्टमर ढूंढा होता है, कमाया हुआ कस्टमर आप ऐसे ही गंवा देते हैं कि दोबारा उससे बात ही नहीं करते हो। ठीक है, तो उससे इन टच रहा करें और ट्रस्ट बिल्डअप किया करें, उसे ब्लॉक ना मारा करें। मेंबर्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी ट्रेनिंग पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी गलतियां भी मुझे बताइएगा, मैंने कहाँ पे कौन सी मिस्टेक की है, तो ज़रूर मुझे फीडबैक में बताइएगा। इस ग्रुप में मेरी ये पहली ट्रेनिंग थी, अगर आप मुझे अच्छा फीडबैक देंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो मैं मज़ीद कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ और न्यू लेकर आऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ट्रेनिंग सुनिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।